السلام علیکم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول دیں۔ آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول دیں۔ انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق ہوگا۔ ویسے تو گھنٹہ ہمارا دوسرا ہے، لیکن آج پہلے گھنٹے کے استاذ رخصت پہ ہے، تو میں انشاءاللہ اس گھنٹے میں اور پھر اس کے بعد دوسرے استاد آ جائیں گے۔ سورۃ البلد کی 7 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں آپ کے سامنے۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تمام ساتھی سورۃ البلد کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک 13 آیتیں آپ حضرات نے تلاوت فرمائی ہیں، اور ان آیات پر یہ سورۃ البلد ختم ہو جاتی ہے۔ شروع کی 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، اس میں ایک بنیادی چیز آپ کے ذہن میں ہوگی جس سے انشاءاللہ آگے کا سبق بالکل سمجھنا آسان ہوگا، کہ اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقتوں میں، محنت میں، تکلیفوں میں۔ یعنی اللہ پاک یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کی یہ دنیا والی زندگی یہ محض آرام والی زندگی نہیں، بلکہ اس میں تکلیفیں، مشقتیں، بھاگ دوڑ، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔
اب یہ چیز ہمارے ذہن میں آ گئی کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ سارے معاملات ہونے ہیں، لیکن اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اصل زندگی نے آنا ہے، جو زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی۔ وہ اصل بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اس لیے کہ کبھی اس کو اختتام نہیں ہے نا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کی ایک زندگی آ رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کی زندگی کے اچھے یا برے فیصلے کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ اس دنیا کی زندگی پر۔ وہاں اچھا ہو ہمارے ساتھ تو اس دنیا کی بنیاد پر ہوگا، اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کے ساتھ برا ہو تو اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ دو باتیں ہمارا ایمان ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں۔ پہلی بات کیا عرض کی؟ کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے جو حقیقی بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں تاکہ آگے بات سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے۔ لیکن دو باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر ایک، اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آ رہی ہے جو حقیقی بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی۔ یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے اچھے یا برے کا سارا دار و مدار، اس زندگی کے اچھے یا برے کا سارا دار و مدار وہ اس دنیا والی زندگی پر ہے۔ دونوں باتیں سمجھ گئے؟ اس لیے حدیث پاک ہمیشہ ہم سنتے ہیں نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو زمین پر محنت اس دنیا میں ہے، فصل یہاں اگائی، پانی یہاں دیا، بیج یہاں ڈالا، لیکن یہ کہ کاٹنا اور پھل وہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ یہ دو باتیں بنیاد ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دو باتیں سامنے ہیں، اور پھر اللہ پاک سورہ بلد میں فرما رہے ہیں کہ اس انسان کی زندگی مشقتوں میں گزرتی ہے، تو آگے جو آنے والی 13 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں نا، اس میں اللہ پاک نے انسان کو اس زندگی میں سلیقے کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان 13 آیتوں میں اللہ پاک نے اللہ پاک نے انسان کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور وہ سلیقہ یہ بتایا کہ انسان کے اندر خیر اور شر کے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی۔ بہت غور کیجئے گا دوستو، انسان کے اندر خیر اور شر کے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی۔
لہٰذا یہ خیر کے راستے کو تلاش کرے، کس راستے کو تلاش کرے؟ خیر کے راستے کو تلاش کرے، اور پھر ان فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور پھر ان فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرے جس کے نتیجے میں یہ اہل جنت کے زمرے میں آ جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ اہل جنت کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہاں تک پہنچ گئے؟ بصورت دیگر اگر اس نے نہ خیر کو تلاش کیا نہ خیر کو تلاش کیا اور نہ اپنے فرائض کو پورا کیا، نہ اپنے فرائض کو پورا کیا، تو یہ اہل جہنم کے زمرے میں آ جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات کس ساتھی نے لکھی ہے بالکل صحیح، وہ ایک دفعہ زور سے پڑھ کر سنائے۔ جی ظفر بھائی، سب ساتھی دیکھیں کاپیوں میں کہ کون سی جگہ رہ گئی۔ جی جی ٹھیک 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سمجھ گئے؟ ایک ساتھی اور، جی غلام حسین بھائی۔ ٹھیک 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 زمرے میں آ جائے گا۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اب یہ اتنا مضمون جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ اگر آپ لوگ سمجھ گئے، اور اس میں بنیادی طور پر میں عرض کروں سمجھنے کی 3 باتیں آپ کے پاس آئی۔ کتنی باتیں آئی؟ 3۔ آپ غور کریں نا اپنے اس مضمون پر، 3 باتیں۔ نمبر 1، اللہ نے ہمارے اندر خیر اور شر کے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، یہ ہے پوائنٹ نمبر 1، بنیاد یہ ہے۔ اس دنیا کے ہر عاقل بالغ انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ صحیح غلط خیر شر میں فرق کر سکتا ہے۔ عقل ہے نا؟ جیسے آپ جا رہے تو کوئی بھی کھڑکی سے چھلانگ نہیں لگائے گا، سیڑھی سے جا رہا ہے۔ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہاں سے جائیں گے تو پیر ٹوٹ جائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ فیصلہ انسان کو اس کی عقل بتا رہی ہے نا۔ تو یہ بات طے ہو گئی نمبر 1 کہ اللہ پاک نے انسان میں خیر اور شر کے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں کچھ کام کرنے کے دیے ہیں جو فرائض کہلاتے ہیں. جو کیا کہلاتے ہیں؟ فرائض کہلاتے ہیں. وہ فرائض کہلاتے ہیں. یہ انسان، اب تیسری بات، اگر یہ خیر کو تلاش کر لے اور فرائض کو پورا کر لے تو کس دائرے میں آئے گا؟ جنت والوں. اور اگر اس نے نہ خیر کو تلاش کیا نہ فرائض پورا کرنے کی کوشش کی تو کس دائرے میں آئے گا؟ اہل جہنم کے دائرے میں. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے ساری بات کا خلاصہ. تو اس سے آپ حضرات کو بہرحال ایک بہت بڑا عبرت کا ایک سبق بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ آج ہم بہت ہی آسانی سے اپنی صلاحیتوں کو، استعداد کو، کمالات کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. کوئی فکر نہیں کی جاتی. آج اب دیکھتے ہیں نا اپنے ماحول میں، بغیر کسی تعصب کو ذہن اور دل دماغ میں رکھے ہوئے آپ اگر غور کریں اپنے اوپر یا اپنے ماحول پر، ہمارے اور ہمارے معاشرے کے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی صلاحیت کو خود ضائع کرتے ہیں، بالکل ضائع کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، باقی معاملات میں ہم ایک ایک روپے کی ترتیب بناتے ہیں. یہ 17.5، یہ 17، وہی 17 والی چیز لے لو. یہاں صلاحیت استعمال ہو رہی ہے اس لیے کہ 50 پیسے کا فائدہ ہے، اس پر یقین ہے، وہ فائدہ دل میں بیٹھا ہوا ہے تو عمل بھی اس پہ ہو رہا ہے. لیکن جہاں بات آئے گی عقیدے کی، جہاں بات آئے گی اعمال کی، جہاں بات آئے گی اخلاق کی، جہاں بات آئے گی اتباع سنت کی، تو اس میں یہ انسان پھر اپنے آپ کو ایسا ابجد بنا لیتا ہے کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل کوڑا ہو جاتا ہے. کیوں ایسا کر؟ تو صدیوں سے بھائی ہندوستان سے ہمارے بڑے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. اتنی تیز رفتار اور ترقی والی زندگی میں انسان اس کام کے لیے تیار نہیں کہ میں تھوڑا سا بیٹھ کر توجہ سے، تسلی سے غور کر لوں اپنی ان معمولات زندگی پر. اس کا انجام بد آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے اور کس عنوان کے نیچے ہو جاتا ہے. یہ خرابیاں کیوں معاشرے میں آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں، ایمان ہے، عین ایمان ہے. آپ سے محبت، آپ سے عشق، عقیدت، احترام عین ایمان ہے. اب میں اوپر عنوان یہ لکھ لوں لیکن نیچے میرا کردار اور افعال بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. اگر یہ نام استعمال کر کے اور لوگ کہیں کہ جی وہ ہم تماشے کے لیے جا رہے ہیں، کتنی بڑی بے ادبی. یہ نام استعمال ہو گیا اور مرد و زن کا اختلاط ہے، بالکل مستورات مرد ایک ساتھ خلط ملط ہو کے گھوم رہے ہیں، نامحرم جسم سے جسم مس ہو رہا ہے. عنوان کیا استعمال ہوا؟ دنیا کو کیا تاثر دیا گیا؟ اور جو کچھ ہوا آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے جب یہ مومن اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت اور استعداد کو ضائع کرتا ہے. دوستو اس لیے اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ ہمیں دین کے سیکھنے کا صحیح ماحول مل جائے. بیٹھ جائیں، کیا مل جائے؟ صحیح ماحول مل جائے. ٹھیک ہے، تو ساتھی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. یہ تو آپ کے سامنے ایک خلاصہ آ گیا اور آگے اب 13 آیات کا ترجمہ ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ترجمہ کر لیتا ہوں، وقت کم ہے، آپ حضرات سن لیں، لکھے نہیں ابھی، لکھ لیں گے انشاءاللہ پیر کو. اور اس ترجمے سے متعلق کچھ ضروری باتیں وہ بھی انشاءاللہ پیر کو. تو پہلے آپ ان آیات کا ترجمہ سن لیں غور اور توجہ کے ساتھ. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل له عینین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ دیکھیے جو آپ نے لکھا نا صلاحیت ایک جسم میں رکھیے، آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ کے انسان فیصلہ کرتا ہے. کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا، اور اس کو زبان نہیں دی، وَشَفَتَيْن، اور اس کو ہونٹ نہیں دیے. 2 آنکھیں دی اور زبان دی اور 2 ہونٹ دیے.
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس انسان کی رہنمائی کی النجدین، دونوں راستوں کی. دونوں راستوں سے مراد خیر اور شر. اس کو سمجھا دیا، عقل دی کہ ایک خیر کا راستہ ایک شر کا راستہ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن اس نے گھاٹی کو عبور نہیں کیا. کس کو؟ گھاٹی کہتے ہیں دشوار گزار راستے کو. دو پہاڑوں کے بیچ جو راستہ ہوتا ہے نا، یہ گھاٹی ہوتی ہے. مقصد مشکل راستہ. ہم نے اس کو سمجھ بھی دی، زبان بھی دی، آنکھ بھی دی، ہونٹ بھی دیے، دونوں کی سمجھ دی، لیکن اس نے گھاٹی کو عبور نہیں کیا، یعنی صحیح راستے پہ نہیں آیا. اب چونکہ لفظ آیا تھا گھاٹی، تو اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اے انسان تجھے کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے، اس گھاٹی کو کیسے عبور کیا جا سکتا تھا. سمجھ گئے؟ اب آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ فرائض دیے انسان کو اللہ پاک نے. اب وہ فرائض کیا ہے، اس پہ انسان چلے گا تو یہ گھاٹی عبور کر لے گا. فک رقبہ، وہ گردن کو چھڑانا ہے. کیا مطلب گردن کو چھڑانا ہے؟ یعنی کسی بدماش نے گردن پکڑ لی اس سے چھڑانا ہے؟ نہیں. پھر جی، تو اس کو یہ کیوں کہا فک رقبہ، گردن چھڑانا؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جی، جہنم کے عذاب سے بچانا. ٹھیک ہے، بات اس پہ انشاءاللہ اس دن ہو جائے گی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا سخت بھوک والے دن میں. سخت بھوک والے، کسی کو بھوک لگی ہے بہت سخت اور آپ نے جا کے اس کو کھانا کھلا دیا. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، ایسے یتیم کو جو کہ قریبی رشتہ دار ہے، یا ایسے مسکین کو جو بالکل مٹی میں مل چکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا. ثم کان من الذین، پھر یہ کام کرنے والے لوگ وہ ہوں گے آمنو، جو ایمان لا چکے ہیں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب بھی دیتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 چیزیں آئی ہیں، اس دن آپ لوگ دیکھ لیں گے. 5 اعمال کا بیان یہاں پہ ہوا ہے دوستو. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں طرف والے ہیں. دائیں طرف والا قرآن کریم کن کو کہتا ہے؟ جنتیوں کو، یاد رکھیں. اب جس نے خیر کے راستے کو لیا، ان 5 فرائض کو پورا کیا، یہ اہل جنت کے زمرے میں شامل ہو گیا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں طرف والے یعنی جنت والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، آپ نے لکھا بصورت دیگر، لکھا تھا نا، یہ وہی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، نہیں مانا اللہ کی بات کو، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں طرف والے ہیں. بائیں سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جہنمی ہوتے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو بند کر دی جائے گی، یعنی آگ کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال انشاءاللہ باقی تفصیلی بات وہ پیر کے سبق میں انشاءاللہ ترجمہ وغیرہ ہوگا، آپ حضرات اس کو دیکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.